یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا اگر اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کنڈے جاری رکھو، بیوی کی ساتھ رکھو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہے، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا، اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، بس۔ انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، ان کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا۔ سنت ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہے۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی، اب کیا روئے بدعتوں کا؟ کیا حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کانوں میں پڑنے والی آواز، وہ اللہ اکبر سے پہلے کبھی نہیں انہوں نے یہ دونوں سلام پڑھا۔ دو سلام کے موقع ہے، حضرت اللہ ابن عمر کی روایت کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سننے کے بعد کہا اس کے آگے یہ بھی تو بڑھا دیا، اللہ ابھی تو امی، یہ بھی تو کہیں کہ تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کے اوپر سلامتی۔ کس انداز سے کہا تھا وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی شیخ، میں تو سلامتی کی بات کی ہے۔ کہا ہاں سلامتی کی بات جب موقع ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام السلام، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بتایا ہے، تم نے اپنی طرف سے کہا دیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی کہے یہ اچھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی جاننے والے علم والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی تو یہ بدعت ہے، اس وقت یہ کفر بن جاتی ہے، اور آج دنیا میں ہر جگہ یہی ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اور ہمیشہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی انہوں نے مل کر دعا نہیں مانگی، لیکن یہ جو جمع کرنے والے ہیں، ایسے مقتدیوں سے بات کہنے والے ہیں کہ یہ ضرورت ہے تم نے یہ نہیں کیا یہ کرو، یہ جمع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور جب تک مل کے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر لیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، سنت کو بدل ڈالا، اور پھر امت ہے ان کو پیشوا مانتی ہے، ان کو لے کر چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو طاغوت کو جس نے دین بدلا ہے اس کو اپنا پیشوا اور کارساز اور اپنا بڑا اور امام مانے وہ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو طاغوت کو اولیاء بنائے، جنہیں دین کو بدلا ہے، ان کو اپنا رہنما بنائے، امام بنائے، تو مالک کا فتویٰ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور مالک فرماتا ہے جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اور جو ان طاغوت کفر کرے اور صحیح اسلام کے حلقے کو پکڑے تو اس نے ایک مضبوط حلقہ پکڑا ہے۔ آج یہ امت ہے یہ کفر اور شرک میں پوری طرح سے شرابور ہے۔ آج اس کے یہاں سنت کا نام میں نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ایمان کے ساتھ ایمان پکا نہ ہو تو میں عمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، مالک نے فرمایا تمہارے یہ سر کو بار بار رکھتے رہو، 5 وقت 10 وقت رکھ دو، تم بھوکے پیاسے مرتے رہو، تم حج کے لیے ریگستانوں کو کاٹنا، ہم تمہارے کسی عمل کا لاکھوں تم صرف کر دو، ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں اٹھے گی۔ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہمارے ساتھ ہمارے دربار میں یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اگر ایمان ہے اس کے اندر تب اس کی ہم قیمت اٹھائیں گے۔ اور آج یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سب زندہ ہیں، یہ غوث ہے،
یہ قبریں ہیں، ان کے اندر رہنے والا سب کچھ جانتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، اور پھر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نماز کا عالم یہ ہوگا کہ عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، یہ عمل بھی کریں گے، تھک بھی جائیں گے، لیکن آخر کار جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو یہ ایک بات صاف اور کھڑی آپ کے سامنے ہے، قرآن و حدیث کی پورے دلائل کے ساتھ، یہ آپ کی مرضی، چاہے مانے اور چاہے رد کرتے ہیں۔ بہرحال موت کی چٹکی مضبوط چٹکی ہے، جب وہ آگے بڑھے گی تو دامن زندگی کو مسل مسل ڈالے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ کا دربار ہے، خالص ایمان پر قیمت اٹھے گی، یا تو آگ لگے گی ایسی آگ کی مالک فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ایک کھال جل جائے ہم نئی کھال سے بدل دیں گے تاکہ عذاب میں اصلہ کمی نہ آئے۔ مالک فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، ہم ان کے بدن کے لحاظ سے آگ کا لباس کٹوا کر ہم پہنائیں گے، اور یہ سب من فوق رؤوسہم الحمیم، سر کھلا رہ جائے گا جہنم کا ابلتا ہو، جس کی گرمی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ سب پر ڈلوائیں گے، اور چاہے سب بھی معافی بطون میں جلود، وہ پیٹ میں سر کو چیرتا ہوا اترنے کے بعد آنکھوں کو گلا ڈالے گا، جو کھان پر پھیلے گا وہ جھلسا دے گا، تو لہو مقامب الحدید سورہ حج میں آتا ہے، اور اوپر سے مات پڑے گی گرم اور لوہے کے گرزوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہے ایک ایمان کے ساتھ یہ ظلم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ پکار کر یا رسول مدد کر کے مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھ کر، یہ جو آج دنیا میں یہ شرک بیوپاری ہیں، یہ پوری امت کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، کاش اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، مالک اس امت کو اوپر رحم فرمائے۔ وہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت قیامت سے پہلے آ کے رہے گا کہ اس زمین کے اوپر صرف مومن زندہ ہوں گے، ایک کافر بھی نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، سلیب ناپید ہوگی، خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا، اور بخاری مسلم کی یہ دونوں کی حدیث ہے، مسلم میں ایک اضافہ ہے، 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سارے مومن ہوں گے اور 2 مومنوں میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی حسد بات نہ پا سکے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، پھر کفر شرک پھیلے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہوا چلے گی مالک کی طرف سے، اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوئے ہیں ان کو وہ کہیں بھی ہو جا کر چھو لے گی اور وہ بچ جائیں گے۔ اب جو کافر مشرک بنتے ہیں بس یہ باقی ہوں گے، اللہ ان کے اوپر دنیا بے حساب بے انتہا نشاور کر ڈالے گا، اور یہ پھر گدھوں کی طرح سے ایک دوسرے پر پل پڑیں گے اور اپنی خرمستیوں میں یوں ہی مگن ہوں گے کہ پھر بس دفقہ کسور، اور پھر قیامت کا پہلا زلزلہ ہے، سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ بات ہے، اپنی جان کو بچاؤ اللہ کے بندو، ایک ایمان کے اوپر تو سارا کچھ ہے، اس دنیا کی سرفرازی اور کامرانی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو جائے دنیا میں سربلند کامگار ہو گئے اور ہمیشہ کی جنتیں تمہارے قدموں کو چوم چوم کر خوش ہوگی، اور وہ دن آنے والا ہے کہ موت یہی قیامت کی کوئی پہلی گھڑی شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے انتظام کر لو، توبہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ صرف دل سے ساری پرانی خطاؤں کی کفر سب سے پہلے، اس کے بعد جتنی اور کمیاں ہیں ان سے توبہ کر کے پھر ارادہ کر لو کہ اللہ مالک اب تیرے راستے پر چلے گئے، اب ان گمراہ کرنے والے پیروں اور مولویوں کی اور جو کتابیں انہوں نے پھیلا رکھی ہیں ہم ان کی بات نہ مانیں گے، تو پروردگار کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ایسے لوگوں کے مالک ساری پرانی خطائیں چاہے وہ کفر اور شرک کی پہاڑوں کی ایسی غلطیاں ہوں، اللہ ان کو اسی کے مطابق اسی مقدار کی نیکیوں سے بدل دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک حقیقت ہے قرآن و حدیث کی، میری بات نہیں، تمہارے مالک کی بات ہے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہے۔ صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، ہم اور ہم سے پہلے جو صدیوں سے لوگ ہمارے بزرگ تھے وہ گزرتے رہے ہیں، جہنم کی آگ میں اترتے رہے ہیں، ان کو اتارنے والے یہی ہیں، یہی پیر مولوی جن کو امت پالتی ہے اپنے پیسے سے، اور پھر وہ سانپ کی طرح سے دودھ پیتے ہیں پرکھ کر وہی کاٹتے ہیں۔ یہ آج وہ لوگ ہیں، اللہ ان سے ہوشیار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر